چیف جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. خواجہ حارث نے کونسل کی مزید معاونت سے معذرت کر لی. کہا میرا وکالت نامہ مظاہر نقوی کے جج ہونے تک ہی تھا. ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ کا بینچ مقدمہ سن رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کے عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے کا انتظار کریں گے. شوکت عزیز صدیقی کیس میں فیصلہ محفوظ ہے. مظاہر نقوی کے خلاف گواہان کو بلایا گیا تھا. آج بیانات ریکارڈ کریں گے. آپ جرح کرنا چاہیں تو آگاہ کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے NA-15 مانسہرہ سے نواز شریف کی درخواست خارج کر دی. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا. ریٹرننگ آفیسر کو فارم 49 جاری کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے NA-55 راولپنڈی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر سے کہا دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں. الیکشن کمیشن نے میڈیا رپورٹس پر تو فیصلے نہیں دینے. راجہ بشارت کے وکیل بولے ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس ہے. فارم 45 دیکھ لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. الیکشن کمیشن نے NA-56 سے شہریار ریاض، NA-57 سے سمابیہ طاہر کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی. آئندہ سماعت پر ریٹرننگ افسر کو طلب کر لیا. ایک چوری ہم نے پکڑ لی. نواز شریف کا مقدمہ خارج ہو گیا. پاکستان کے اندر اس پیمانے پہ اگر چوریاں ہو جائیں، آئین کو جاگنا چاہیے. PDM-2 کو اقتدار میں داخل کرے گا، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان میں اس پیمانے پر چوریاں ہوں تو آئین کو جاگنا چاہیے. بابر اعوان کا تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی عدالتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ. کہا جب تک قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا کوئی حکومت، الیکشن اور جمہوریت نہیں ہوگی. PDM-2 کو تسلیم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا بتائیں اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا ریٹ بڑھا رہے ہیں. شعیب شاہین کا کہنا ہے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بھی بنے گا اور آپ کو معاف بھی کر دے گا. چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس منصب پر قائم رہیں. وہ مستعفی. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے. سکندر سلطان راجہ فوری مستعفی ہو جائیں. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا مطالبہ. کہا PTI کے آزاد امیدواروں کو ایک پارٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا کہ صرف KP کی حد تک تعاون چاہتے ہیں. انہیں مکمل اختیار ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی کریں. ہماری پیشکش مخلصانہ اور غیر مشروط تھی. انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی اور خود مختار معاملہ ہے. ہمیں اس حوالے سے غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں الیکشن کے دوران ہم نے غیر ملکی اور دولت مشترکہ مبصرین کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور بھرپور انداز میں نبھانا جانتا ہے. الیکشن نہیں ہے، یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. انہوں نے مسترد کر دیا ہے. یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے. خدا کرے نہ چلے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے. شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی. آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے، انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا. خدا کرے یہ حکومت اور پارلیمان نہ چلے. کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہوں گے. سب کو ساتھ لے کر چلنے والے کو اس حد تک مایوس کر دیا گیا. سیدھے ہو جائیں ورنہ فیصلے میدان میں ہوں گے. انتخابات میں ناکامی پر مولانا فضل الرحمان کا مایوس کن رد عمل. AY نیوز کو انٹرویو. کہا الیکشن کیوں کراتے ہیں پہلے ہی طے کر لیں. PTI کو پختونخوا، نون لیگ کو پنجاب اور پیپلز پارٹی کو سندھ دے دیں. گزشتہ اور اس الیکشن میں ایک بھی نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا. میرے پاس شواہد ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. PTI اور JUI کسی ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حرج کیا ہے.
سینٹ انتخابات میں بھی التوا کا خدشہ، الیکٹورل کالج پورا نہ ہونے سے الیکشن مقررہ وقت پر نہیں ہو سکیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے 1 ماہ کا شیڈول درکار ہے۔ سینٹ انتخابات وفاق اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے قیام کے بعد ہوں گے۔ موجودہ سینٹ کی مدت 11 مارچ تک، جبکہ انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونا تھے۔ نئے سینیٹرز کے انتخاب تک موجودہ سینیٹرز ایوان کا حصہ ہوں گے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، شوپ نوشکی میں احتجاج اور ریلی، خزدار اور چمن میں بھی احتجاج، نصیر آباد کے حلقے PB 14 میں نتائج کی تبدیلی کے خلاف پیپلز پارٹی کا مظاہرہ۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، کیس کی مزید سماعت 29 فروری تک ملتوی۔ ATC اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدم دستیابی پر سماعت ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے کی۔ طیبہ گل کی جانب سے سابق DG نیب شہزاد سلیم کے خلاف ارتکازات کا کیس، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد سابق DG نیب شہزاد سلیم پر فرد جرم کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ شہزاد سلیم پر 11 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اور گجرانوالہ میں خالہ نے بھانجے اور بھانجی کو اغوا کر کے نہر میں پھینک دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 3 سال کی بسمہ کی لاش نکال لی۔ 1.5 سال کے فرحان کی تلاش جاری۔ بسمہ اور فرحان 13 فروری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا۔ خاتون کا اپنی بہن سے جھگڑا ہوا تھا۔